اس سال 14 اگست کو پاکستان کے بجائے میرے کئی دوست امریکہ کا جھنڈا لگا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت کنفیوزنگ چیز ہے کہ ہم واقعی میں آزاد ہوئے ہیں یا ابھی تک ہم غلام ہیں۔ اور جہاں تک آزاد ریاست کی بات ہے، 1300 سال تک ہم اللہ کے غلام تھے، اس وقت تک ہمیں کوئی کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ کئی سارے دشمنوں نے سازش کی، حملے کیے، یہ ریاست بہت مضبوط ہوا کرتی تھی، مگر خلافت کو توڑنے کے لیے جوئش پرائم منسٹر نے کہا، یار برٹش کا وہ تھا، اس نے کہا جب تک ان لوگوں کے پاس قرآن ہے ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یورپ نے پلان کیا کہ مسلمانوں کی دین کی انڈرسٹینڈنگ کو بہت زیادہ ویک کرنا اور ان کے اندر عصبیت کی آگ لگانا، پرشین ہو، عرب ہو، ترک ہو۔ خیر لانگ اسٹوری شارٹ، یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ 1924 تک مسلمان کئی سارے ٹکڑوں میں بڑھ گئے۔ اب 50 سے زیادہ مسلمان اب تک اپنا جھنڈا لے کے خوش ہوتے ہیں۔ پاکستان کا ابھی میں 14 اگست کا جھنڈا لے کے خوشی سے لہراؤں گا۔ بنگلہ دیش کے کوئی خاص دن ہوگا جس میں وہ لوگ خوشیاں مناتے ہوں گے۔ سعودی عرب والا کیا کہا، سب سے پہلے سعودی عرب، میں ہوں عرب، اور عرب بہترین ہوتے ہیں، اور وہ لوگ واقعی اپنے مقصد میں کافی خوش ہوتے ہوں گے جب ہم جھنڈے گرانے کے بجائے جھنڈے اٹھا کے ایک دوسرے سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ پوری مسلمان امت ایک جسم کی طرح ہے۔ یہ ایک ایسا جسم ہے جس کے بہت سارے ٹکڑے ہوئے ہیں، اور کسی بھی ٹکڑے کو آگے کوئی کچھ بھی کر دیتا ہے، باقی پوری امت خاموش ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ ہمارے وطن نہیں ہے، تو ہمارا وطن ہوا تو ہم کچھ کرتے۔ اب کوئی کہے گا نہیں ہم آواز اٹھاتے تو ہیں، نہیں ہم دور کی کیا بات، ہم قریب کشمیر کو قربان کر دیتے ہیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے۔ تو تبھی اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا خدا اس وقت وطن بن گیا ہے، یعنی پاکستان کا مقصد اسلامی نظام قائم کرنا۔ کیونکہ نماز کی آزادی تو امریکہ میں ہی بھی ہے، لیکن صرف پاکستان اس لیے حاصل نہیں ہوا تھا کہ ہم خالی نماز آزادی سے پڑھ سکیں، اس کا ایک بہت بڑا ویژن تھا۔ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اس زمین سے ہمیں فطری طور پہ محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے، مگر مسئلہ جب شروع ہوتا ہے کہ جب ہم آپس میں بانڈنگ کا معیار جو ہے وہ قومیت رکھیں یا وطنیت رکھیں۔ ہمارا بانڈ صرف اس لیے مضبوط ہونا چاہیے آپس میں کہ ہم ایک نظریہ رکھتے ہیں، ہم ایک امت ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ بہت مضبوط کرائٹیریا ہے کہ ہمارا عقیدہ ایک ہے، ایک ہونے کا۔ خیر میرا اصل موضوع جس پہ میں بات کرنا چاہتا وہ ہے آزادی کے حوالے سے، کہ اصلی آزادی ہماری جب ہوگی جب ہم یونائٹڈ نیشن کے ادارے، ورلڈ بینک، IMF، FATF، ان سب کے غلامی سے ہم باہر آئیں گے، تب ہم حقیقی معنوں میں آزاد ہوں گے۔ میں IMF کی مثال دیتا ہوں، ہمارے جتنے وزیر خزانہ ہیں، جتنے بھی آئے، سب پوری لسٹ لے کے جاتے ہیں کہ یہ لیجیے اس میں جو بڑھانے بڑھائیں، پلیز ہمیں ڈالر دے دیجیے، ہم نے اس قدر IMF کی غلامی کی ہوئی ہے۔ یا پھر FATF ہو گیا، جس کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہم نے نواز شریف کے دور میں تقریباً 15-16 پوائنٹس کلیئر ہوئے تھے، عمران خان کے دور میں 26 ہو گئے۔ ان لوگ نے کہا کہ کشمیر سے اپنے مجاہد نکالو، ان لوگ نے کہا کہ افغانستان میں فنڈ نہیں جانا چاہیے، ہم نے اپنی غیرت کا سودا کر کے ہم نے کہا جی آپ جو بولیں، بس پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے۔ جنہوں نے معیشت ٹھیک کرنے کے لیے کشمیر کا سودا کیا، نہ ان سے معیشت ٹھیک ہوئی اور نہ ہی کشمیر وہ واپسی لے پائے۔ تو آزاد ہم کب ہوں گے؟ جب ہم انٹرنیشنل اداروں کی غلامی سے نکلیں گے۔ اگر ہمارا پرائم منسٹر کسی انگریز کو سلام نہیں کرتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آزاد ہیں، یا پھر انگریز آیا واہ بھائی ہمارا پرائم منسٹر کھڑا نہیں ہوا انگریز کے سامنے، یہ غلامی نہیں ہے۔ اصل غلامی یہ ہے جس طرح انٹرنیشنل اداروں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہوا ہے اپنے ویسٹرن ایلیٹس کے ذریعے، جو سمجھتے ہیں کہ مسلمان گولڈن ایج کوئی تھی نہیں، یہ انگریز بتائیں گے، یہ کیپٹلزم ہمیں بتائے گا کہ اکنامک سسٹم کیسے اچھا ہوتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار جس سے اس نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے وہ ہے امپورٹنٹ نظام، یہ کیپٹلزم، اس میں اس نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ تو حقیقی معنوں میں کامیاب ریاست ہم تبھی بنیں گے جب ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کے اللہ کی غلامی میں آئیں گے۔ بس یہی کہنا تھا، شکریہ۔